معزز ناظرین، سوءة أعظم من سوءتك سبقت أنت بآبائك لأسدحن حلمك ولنقبحن رأيك أنت وبنيك. دوستو آج ہم ایک جس شخص کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس کی زندگی کے کئی پہلو دھند میں چھپے ہوئے ہیں، تاریخ کی دھند میں چھپے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ اس کے ایک لقب سے اس کو پہچانتے ہیں، مگر اس کے اصل کردار اور عقائد اور اس کے انجام کی حیران کن کہانی اور عبرت ناک انجام کو نہیں جانتے۔ دوستو مکہ کی گھاٹیوں میں قریش کی ایک معزز اور بااثر قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص رہتا تھا۔ نام تھا اس کا عمرو بن حشام۔ لوگ اسے ابو الحکم یعنی دانائی کا باپ کہتے تھے، مگر وقت نے اسے ایک اور نام بھی دیا جو تھا ابو جہل یعنی جہالت کا باپ۔ اس کی زندگی طاقت، غرور اور مذہبی و قبائلی تعصب کا جیتا جاگتا ثبوت تھی۔ دوستو اس کا نسب قریش کے ممتاز ترین خانوادے سے ملتا تھا۔ اس کا باپ حشام بن مغیرہ اور خاندان جنگ و سیاست کے میدان میں شہرت بھی رکھتا تھا۔ عمر بن حشام نے 2 شادیاں کیں جن سے ان کے متعدد بچے ہوئے۔ دوستو تاریخ کی کتابوں میں خاص طور پر اس کے 2 بیٹوں کا ذکر نمایاں ملتا ہے، اکرمہ بن ابی جہل اور حرث بن ابی جہل۔ اکرمہ بعد میں اسلام قبول کرتا ہے اور ایک عظیم صحابی بن کر آتا ہے، لیکن ان کے والد کا انجام اس سے بالکل مختلف تھا۔ دوستو ابو جہل کی اولاد اور بیویوں کے بارے میں اسلامی ماخذ جیسے طبقات ابن سعد یا سیر اعلام النبلاء میں ذکر موجود ہے، مگر ان کی بیویوں کے نام اس میں محفوظ نہیں رہ سکے۔ البتہ ان کے گھرانے کا قریش میں خاصا اثر رسوخ تھا اور وہ بنو مخزوم کے نمائندہ فرد بھی سمجھے جاتے تھے۔ دوستو ابو جہل کی زندگی کا ابتدائی حصہ دولت اور روایتی سرداری کے ماحول میں گزرا۔ مکہ کے رواج کے مطابق وہ جوانی میں ہی قریش کے تجارتی قافلوں کی قیادت کرتا تھا۔ سیاسی معاملات میں بھی وہ مشورے دیتا اور مذہبی تقریبات میں بھی وہ پیش رہتا۔ اسے قریش کے مذہبی نظام سے شدید وابستگی تھی اور یہی وجہ تھی کہ جب مکہ میں محمد بن عبداللہ نے توحید کا پیغام دینا شروع کیا تو عمرو بن حشام کو یہ پیغام ایک خطرناک بغاوت محسوس ہوئی۔ ابو جہل کا مذہب وہی تھا جو اس کے آباء و اجداد کا تھا، مشرکانہ۔ دوستو عرب مذہب وہ حبل اور لات منات دیوی دیوتاؤں کو مانتا تھا اور خانہ کعبہ میں بت پرستی کا سب سے بڑا محافظ بھی سمجھا جاتا تھا، مگر دراصل اس کے لیے یہ مذہب صرف عقیدے کی بات نہیں تھی بلکہ طاقت اور نظام کا ایک ہتھیار تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ اگر اسلام عام ہو جاتا ہے تو طبقاتی اونچ نیچ جو قریش کو سردار بناتی تھی وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ دوستو غیر مسلم مورخین جیسے کین آرمسٹرانگ اور مونٹگومری واٹ ابو جہل کو ایک ایسا سردار مانتے ہیں جو دراصل نظام کا محافظ تھا۔ وہ اسلام کو ایک نئے معاشرتی تحریک سمجھتا تھا اور اس کے لیے اس کے خلاف وہ لڑتا بھی رہا۔ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ملاقاتیں بھی، مگر ان میں محبت نہیں تھی بلکہ مخالفت کا جذبہ نمایاں تھا۔ جب نبی کریم خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے، ابو جہل نے قسم کھائی کہ وہ آپ پر اونٹ کی اوج ڈلوائے گا۔ جب اس نے ایسا کرنے کے لیے قدم بڑھایا تو اچانک پیچھے ہٹ گیا۔ بعد میں اس نے کہا کہ اس کے اور رسول کے درمیان آگ کی خندق اور شعلے تھے، ایک ایسی نادیدہ طاقت جس نے اسے روک دیا۔ یہ واقعہ سیرت ابن حشام اور صحیح مسلم جیسے مصادر میں بھی موجود ہے۔ دوستو ابو جہل نے نبی کریم سے متعدد بار جھڑپیں کی۔ روایت ہے کہ اس نے کئی مواقع پر ان کا مذاق بھی اڑایا
اور دھمکیاں بھی دیں، مگر نبی کریم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ اب دوستو ابو جہل کی عمر جب جنگ بدر کے میدان میں اس کا خاتمہ ہوا تو تقریباً 55 برس تھی۔ بدر کے میدان میں وہ قریش کی فوج کا سب سے بڑا سردار اور جوش دلانے والا بھی تھا، مگر اس کا غرور کا خاتمہ حضرت معاذ اور حضرت موعوذ جیسے دو کم سن صحابہ کے ہاتھوں ہوا، جنہوں نے ایک نوجوان جوش و جذبے کے ساتھ اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ دوستو نبی کریم نے ان کی موت کے بعد فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون تھا۔ یہ مسند احمد میں بھی اس کا ذکر ہے، وہی فرعون جس نے سچائی کو پہچاننے کے باوجود انکار کیا اور اپنے انجام کو خود دعوت دی۔ دوستو اس کا بیٹا اکرمہ بعد ازاں مسلمان ہوا اور وہ اسلامی فوجوں میں بھی شامل ہو کر عظیم فتوحات کا وہ حصہ بھی بنا۔ تاریخ کے لیے یہ ایک عجیب تضاد ہے، جس باپ کو رسول اللہ نے امت کا فرعون کہا، اس کا بیٹا بعد میں اسلام کے علم برداروں میں شامل ہو گیا۔ اور جو ابو الحکم کی زندگی تاریخ کے اس مقام پر آ کر ختم ہوئی جہاں شخصی ضد، قبائلی غرور اور حق کا انکار ایک شخص کو تاریخ کا عبرتناک کردار بنا دیتا ہے۔ وہ جو کبھی دانائی کا باپ تھا وہ ہمیشہ کے لیے جہالت کا باپ کہلایا۔ تو دوستو یہ تھی ابو جہل یا ابو الحکم کی ایک تھوڑا سا اس کا تعارف، کیونکہ اکثر تاریخ کی کتابوں میں اس کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا جاتا۔ تو ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ آپ کا بہت شکریہ، اور چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔